عمل کے اندر بھی ڈنڈی مارتے تھے وہ۔ اقتصادیات اور معاشیات میں دیکھ لیں، آج تک پچھلی قوموں کا جو ہے وہ نظام موجود ہے۔ یہودی آج بھی سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے پاس دولت کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر کماتے جاؤ کماتے جاؤ کماتے جاؤ، منافع کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے ڈھونڈو۔ کسی انسانوں کی جان جاتی ہے چلی جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، منافع کماؤ۔ اور اسلامی نظام ایسا نظام ہے، معاشی نظام اسلام کا، جس کے اندر یہ حکم ہے کہ غریب کو ساتھ لے کر چلو۔ اسلام تو جنگ کے اندر بھی رواداری کا خیال رکھتا ہے۔ دوسری قوموں کو تھوڑی سی طاقت ملے، ہماری کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے ہیں، قلعے بنا دیتے ہیں۔ اور اسلام کہتا ہے تمہیں جتنی بھی طاقت مل جائے، تم نے جو ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا، پھر بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا، اپنے بدلے نہیں لینے، اپنا انتقام نہیں لینا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا۔ اچھا، ہمیشہ ہر دور میں نا کچھ لوگ ملاوٹ کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حق بات امت کے نزدیک واضح ہوتی رہتی ہے، بھائی یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، سچے کی بات مانو۔ حق سب کے سامنے واضح ہوتا رہتا ہے۔ بالکل کوئی بھی بندہ اعتدال کی نظر سے اور جو ہے عدل و انصاف کی نظر سے جب دیکھے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ حق پر قائم رہے گا۔ جو اپنے فرقے کو پروموٹ کرے گا، اپنے مسلک کو پروموٹ کرے گا اور ان چیزوں کو سامنے رکھے گا، وہ حق سے ہٹے گا۔ کبھی کبھار ہمیں حق بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم مسلک کی وجہ سے جو ہے نا وہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ آیت نمبر 143 سورۃ بقرہ کی ہے، اس کا ایک حصہ ہے، پوری آیت نہیں پڑھی، ایک حصہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ، بقیہ کل پڑھیں گے۔ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، اس امت کی ایک خاص فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تقریباً قرآن و حدیث میں جتنے امت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی اور جامع فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ امت اعتدال والی امت ہے، امتم وسطا، اعتدال والی امت ہے۔ اب یہ امتم وسطا کے لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے، حالانکہ دوسری جگہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد کے اندر ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ امت مسلمہ کا، خیر امہ کا اور القاب دیے گئے، اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے اس امت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ شاید یہ جو امت وسطا کا جو لقب دیا گیا ہے نا اس امت محمدیہ کو، یہ سب سے بڑا لقب ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اب وسط کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، اوسط سے ہے، وسط سے مشتق ہے، اوسط سے مشتق ہے وسطا، تو اس کا معنی ہوتا ہے عدل، انصاف اور برابری، یعنی برابری والی امت ہے، انصاف والی امت ہے، عدل والی امت ہے۔ اب اس اعتدال کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اعتدال کیا چیز ہے۔ دیکھیں اس کی ایک موٹی سی مثال اکثر مفسرین نے یہ مثال جو ہے نا تفسیروں کے اندر ذکر کی ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، اب جسم کے اندر یہ کئی چیزوں سے ملا ہوا ہے، اب سب یونانی طب والے اور اسی طرح جو ہے دوسرے ایلوپیتھک والے، ہومیوپیتھک والے، جتنے بھی علاج کے طریقے ہیں، سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جب تک انسان کا جسم اعتدال پر رہے گا، اس کے اندر جتنے مادے ہیں وہ اعتدال پر رہیں گے تو وہ تندرست رہے گا۔ اگر ایک مادہ بھی تھوڑا سا بڑھ گیا یا گھٹ گیا تو وہی اس کے لیے بیماری بن جاتی ہے۔
وہی اس کے لیے مرض کا سبب بن جاتا ہے، وہی اس کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اب جوانی میں وہ سارے کے سارے اعتدال پر ہوتے ہیں، قوت مدافعت پوری ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا عمر ڈھلتی ہے، 40 سال سے اوپر جاتا ہے تو ان میں سے کچھ کم ہونا شروع ہو گئے، کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گئے، چیزیں وہی ہیں، جسم کے اندر کوئی نئی چیزیں نہیں آئی، اب وہ جو ہے اس کی وجہ سے وہی موت کا سبب بن رہے ہیں، بیماری کا سبب بن رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی روح جو ہے نا، انسانی روح جو ہے، انسانی اخلاقیات ہیں، یہ ان کا بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ مادے ایسے ہیں جو کم ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کبھی کبھی مر جاتی ہے، بالکل احساس ختم ہو جاتا ہے، توفیق چھن جاتی ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے اس روح کو، روحانیت کو، اخلاقیات کو اعتدال پر رکھنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اور 1,24,000 نبی اللہ پاک نے مبعوث فرمائے۔ تو اعتدال اتنی بڑی چیز ہے، جب تک اعتدال پر کوئی چیز رہتی ہے، اور اعتدال کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، ورنہ حیوانیت تو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اب اس حیوانیت کو اعتدال پر لانا ہے، اعتدال پر، یہی انسان کی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے تمام مخلوقات سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یہی وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ وسط کا لفظ جو ہے نا اتنا ضروری ہے، اعتدال اتنا ضروری ہے۔ پھر امت محمدیہ کو خاص طور پر فرمایا کہ امتم وسطا، تم اعتدال والی امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ ان کے اعتقاد، عقیدے کے اندر بھی اعتدال ہے۔ کچھ قومیں ایسی آئیں جنہوں نے نبیوں کو خدا بنا دی، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بالکل انہی میں بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، اور انبیاء کو کوئی حیثیت نہیں دی۔ سورۃ مائدہ کے اندر موجود ہے، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جب جہاد کا حکم آیا تو تو اور تیرا خدا جا کے لڑ لے، إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی اتنا بھی نبیوں کے سے تم دونوں جا کے تو اور تیرا خدا لڑ لے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ پچھلی امتوں کا حال تھا، اور کسی نے بالکل گرا دیا انبیاء کو، بالکل ان کی توہین کی، بالکل ان کا ساتھ نہیں دیا، اور کسی نے بڑا چڑھا کر خدا بنا دیا، خدا کا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن اس امت کو اللہ نے ایسی اعتدال والی امت بنایا ہے، اور ان کو ایسا کلام عطا فرمایا ہے، اس قرآن کے ذریعے یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ صحیح احادیث کے اندر یہ مضمون متعدد احادیث کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، میری امت جو ہے وہ حق پر قائم رہے گی، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، جتنا کوئی مرضی مخالفت کر لے ان کو گمراہ نہیں کر سکے۔ تو یہ اعتدال والی امت ہے، جو اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نبی کو نبی مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، کسی کو گھٹاتے نہیں ہیں، بڑھاتے نہیں ہیں، جو درجے اللہ پاک نے جس کے بنائے ہیں ان درجوں کے اوپر ان کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ اعتدال والی امت ہے۔ اور جتنی چیزوں میں ہم دیکھ لیں، عمل کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہودیوں نے رشوت لے کر جو احکام کو تبدیل کر دیتے، فتوے جو ہے وہ مرضی کے جاری کر دیتے، عمل کے اندر بھی ڈنڈی مارتے تھے وہ۔ اقتصادیات اور معاشیات میں دیکھ لیں، آج تک پچھلی قوموں کا جو ہے وہ نظام موجود ہے۔ یہودی آج بھی سرمایہ دارانہ نظام کو جو ہے وہ فوقیت دیتے ہیں، اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے پاس دولت کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کی پرواہ کیے بغیر کماتے جاؤ، کماتے جاؤ، کماتے جاؤ، منافع کے جتنے طریقے ہیں وہ سارے ڈھونڈو۔ کسی انسانوں کی جان جاتی ہے چلی جائے، کوئی مرتا ہے مر جائے، منافع کماؤ۔ اور اسلامی نظام ایسا نظام ہے، معاشی نظام اسلام کا، جس کے اندر یہ حکم ہے کہ غریب کو ساتھ لے کر چلو۔ اسلام تو جنگ کے اندر بھی رواداری کا خیال رکھتا ہے۔ دوسری قوموں کو تھوڑی سی طاقت ملے، ہماری کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے ہیں، قلعے بنا دیتے ہیں، اور اسلام کہتا ہے تمہیں جتنی بھی طاقت مل جائے تم نے جو ہے حد سے تجاوز نہیں کرنا، پھر بھی حد سے تجاوز نہیں کرنا،
اپنے بدلے نہیں لینے، اپنا انتقام نہیں لینا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا۔ اچھا، ہمیشہ ہر دور میں نا کچھ لوگ ملاوٹ کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ حق بات امت کے نزدیک واضح ہوتی رہتی ہے، بھائی یہ جھوٹا ہے، یہ سچا ہے، سچے کی بات مانو۔ حق سب کے سامنے واضح ہوتا رہتا ہے۔ بالکل کوئی بھی بندہ اعتدال کی نظر سے اور جو ہے عدل و انصاف کی نظر سے جب دیکھے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ حق پر قائم رہے گا۔ جو اپنے فرقے کو پروموٹ کرے گا، اپنے مسئلے کو پروموٹ کرے گا اور ان چیزوں کو سامنے رکھے گا، وہ حق سے ہٹے گا۔ کبھی کبھار ہمیں حق بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم مسلک کی وجہ سے جو ہے نا وہ حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس امت کو اللہ نے اعتدال والی امت بنایا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ تو میں نے ایک تو معاشی عقیدے کی مثال، عمل کی مثال دی ہے، ہر لحاظ سے یہ امت جو ہے وہ اعتدال والی امت ہے، اعتدال پر قائم رہنے والی ہے، اور قیامت تک اللہ پاک اس کو اعتدال پر قائم رکھیں گے۔ اور جب کوئی بھی حق پر قائم رہنے والا نہیں ہوگا، پھر قیامت برپا ہو جائے گی، زمین اور سارے نظام کو جو ہے اللہ پاک فنا کر دیں گے، ختم فرما دیں گے۔ اس لیے خاص طور پر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب بنایا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ؟ اتنی بڑی فضیلت اللہ پاک نے دی ہے، اعتدال پر ہمیں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہی دو۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بخاری، ترمذی، نسائی اور کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ وضاحت یہ ہے کہ قیامت کے دن پچھلی امتیں جو ہے نا وہ مکر جائیں گی کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے نہیں سمجھایا، کوئی کتاب نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب وہ مکر جائیں گی تو گواہی، رسولوں کے حق میں اب گواہی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ وہاں پر تو گواہی اور جو انصاف کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر کے فیصلہ ہوگا نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ زبردستی اللہ کسی کے خلاف فیصلہ فرما دے۔ اب رسولوں کے حق میں گواہی چاہیے ہوگی، اب رسولوں کے حق میں گواہی کون دے گا؟ یہ امت دے گی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت گواہی دے گی کہ یہ رسول سچے ہیں، یہ تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق ان قوموں کو سمجھایا، ان کو اللہ کے کلام پڑھ کر سنایا، یہ لوگ نہیں مانے، یہ رسول سچے ہیں۔ اب پھر وہ پچھلی امتیں جو ہیں وہ اس امت پر اعتراض کرے گی کہ یہ تو تھے ہی نہیں ہمارے دور میں، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہی تو وہ دے سکتا ہے نا جس نے خود دیکھا ہو، جس کے پاس ثبوت موجود ہو۔ ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ تو تھے ہی نہیں ہمارے دور میں، یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے۔ تو پھر فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ امت آگے سے جواب دے گی کہ ہمیں ہمارے رسول نے بتلایا ہے، ہمیں ہمارے قرآن نے بتلایا ہے، قرآن کے اندر پچھلی قوموں کے سارے سارے واقعات موجود ہیں، ہمارا رسول، ہمارا نبی ہمارے پاس کلام لے کر آئے تھے، اللہ کا قرآن لے کر آئے تھے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں درج ہیں، اسی کے مطابق ہم نے گواہی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو پھر جا کر جو وہ گواہی پوری ہوگی، وہ مجرم قرار پائیں گے، اور پھر ان کے اوپر سزا جاری ہوگی، سزا نافذ ہوگی۔ تو یہ فرمایا کہ تم کو اعتدال والی امت بنایا، امت وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول جو ہے وہ تم پر گواہ ہو جائے۔ آیت نمبر 143 کا یہ جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا ہے، دوسرا حصہ پھر وہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، جو پیچھے مضمون چل رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ صبح پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔